کہ یہ رمضان کا مہینہ پورا اور آخری عشرہ خاص طور پر یہ اس لیے ہے کہ بندے کا براہ راست اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ قائم، بندہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے۔ یہ کوئی اجتماعی عبادت نہیں، یہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس میں اکٹھے جمع ہو کے ایک جلوس نکالیں یا ایک جلسہ کریں اور سب چراغاں کر کے دعوتیں کھائیں۔ اس کام کا نہیں ہے یہ تو اس کام کے لیے ہے کہ بندہ براہ راست خلوت میں، تنہائی میں اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرے۔ اور حدیث میں تہجد کی نماز کے لیے جو ایک بڑا خوبصورت لفظ آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے ساتھ کوئی کشتی لڑنا تو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یعنی آدمی یہ چاہے کہ میں ساری زندگی مجھ سے بالکل 100% میں اس طرح وقت گزاروں کہ اس میں کوئی مجھ سے ادنا غلطی نہ ہو اور بلکہ تقوی کے انتہائی معراج پر میں پہنچ جاؤں، ایسا ممکن نہیں۔ لن یشاد الدین احد الا غلبہ، کوئی شخص دین کے ساتھ کشتی لڑنا چاہے گا تو دین ہی غالب آ جائے گا۔ کیا معنی کشتی لڑنے کے؟ کہ عبادت میں غلو کرے، صدقات میں غلو کرے وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، لیکن فرمایا کہ سددو وقاربو، تم 100% بالکل پوری زندگی اس طرح گزارو کہ ایک لمحہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہ گزرے۔ یہ ہونا تو تم سے مشکل ہوگا، لیکن سیدھے ہو جاؤ، اور سیدھے پوری طرح نہیں ہو سکتے تو سیدھے ہونے کے قریب آ جاؤ۔ سددو وقارب، یعنی جتنی ہو سکتا ہے ایک عام آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے کوئی جو معروف راستے ہیں، ان راستوں میں سے کوئی راستہ قریب پہنچنے کے لیے قرب اختیار کرنے کا اختیار کر لو۔ کبھی تھوڑی بہت غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود ہی معاف کر دیں گے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، ہم نے جو بڑے بڑے گناہ تمہارے لیے حرام قرار دیے ہیں، ان سے اگر تم اجتناب کر لو تو جو تمہاری چھوٹے گناہ ہیں یا چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہیں، ان کو تو ہم خود ہی معاف کرتے جائیں گے۔ بڑے گناہوں سے بچ جاؤ اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے آپ کو اگر گزریں گی، صادر ہوں گی، تو ہم خود ہی معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ایک عزت والی جگہ پر تم کو داخل کر دیں گے، یعنی جنت۔ تو قرآن بھی یہ کہتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددوا وقاربوا، پوری طرح سیدھے ہونا تو ذرا مشکل ہوگا، کیونکہ تمہاری انسان کی طبیعت ہی ہم نے ایسے بنائی ہے کہ کبھی نہ کبھی کچھ لغزش کھا جاتا ہے۔ تو ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بہت زیادہ کنجکاؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قریب آ جاؤ اور وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اور مدد مانگو اللہ کی۔ ایک تو صبح کے وقت میں تم جب نکلو اللہ کے راستے میں، اصل میں تو وہ جہاد کا نکلنا تھا، اور اگر کوئی آدمی انشاءاللہ دین کے کسی اور کام کے لیے صبح کے وقت نکلتا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ اب روحہ یا رات شام کے وقت میں اللہ کے راستے میں نکلو، اور شام کے وقت میں اگر کوئی اور شخص دین کے کسی اور کام کے لیے یا دین کے کسی مطالبے کو پورا کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ پھر آخر میں فرمایا بشیء من الدلجہ، اور تھوڑا سا رات کے اندھیرے سے مدد لو، رات کے اندھیرے سے مدد لو۔ کیا معنی؟ کہ رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے رابطہ قائم کر لو، کچھ رکعتیں تہجد کی پڑھ لو۔ اس کو شیء من الدلجہ فرمایا کہ تھوڑا سا رات کا اندھیرا، اس سے مدد لو اپنے آپ کو جنت تک پہنچانے کے لیے اور دوزخ سے نجات پانے کے لیے۔ کچھ رات کے اندھیرے سے مدد لو۔ رات کے اندھیرے سے مدد لینے کے معنی یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے براہ راست رابطہ قائم کرو۔ اب یہ جو لفظ ہے نا کہ اندھیرے سے مدد لو، رات کے اندھیرے سے مدد لو، تو یہ بتا رہا ہے کہ اندھیرا بذات خود مقصود ہے۔ اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ کرنا یہ بذات خود مقصود ہے۔ چراغاں کرنا مقصود نہیں، روشنیاں کرنا مقصود نہیں، بلکہ اندھیرے میں ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرو کہ جس میں تم ہو اور تمہارا اللہ ہو، تیسرا کوئی بیچ میں حائل نہ ہو۔ شیء من الدلجہ۔
تو یہ راتیں جو آنے والی ہیں، یہ عشرہ جو آ رہا ہے، یہ تقریبات کا عشرہ نہیں، یہ دعوتوں کا عشرہ نہیں، یہ جلسوں کا عشرہ نہیں، یہ عشرہ ہے عبادت کا، تنہائی کی عبادت، اندھیرے کی عبادت، شیء من الدلجہ۔ اب بعض حضرات یہ اہتمام کرتے ہیں کہ آخری عشرے کی راتوں میں مسجدوں میں جمع ہو۔ خیر، جس طرح بھی موقع مل جائے انشاءاللہ غنیمت ہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں، تنہائی میں، اور اگر ہو سکے تو اندھیرے میں اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرو۔ جلسہ کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ ہاں، بیچارے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں اگر رہیں گے تو نیند آ جائے گی، گھر میں رہیں گے تو عبادت کا موقع نہیں ملے گا، تو اس وجہ سے مسجد آ جاتے ہیں، تو چلو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اصل کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے گھر کی تنہائیوں میں اپنے اللہ سے رابطہ قائم کیا جائے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آخری عشرہ اسی طرح گزارا، کوئی تقریب نہیں، کوئی جلسہ نہیں، اور رات کے اندھیریوں میں اپنے پروردگار سے رابطہ قائم کرنا۔